قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام اختتام کی طرف رواں ہے اور اس کے بعد صفر المظفر کا ماہ مقدس ہم پہ سایہ فگن ہوگا، اور ستمبر کا ماہ جو عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے پاکستان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس 7 ستمبر کو پاکستانی آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ ایک جہد مسلسل تھا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اگر جس کا یہ عقیدہ نہیں تو اس کا ایمان نہیں، کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کی اس آیت کی نص سے انکار رب کا کر رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پاکستانی آئین کے اندر یہ قانون اور یہ آئین کی شکوں کے اندر شامل ہے کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، لیکن پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی دشمنان اسلام نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اور اس تگدو کے اندر کہ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے اسلام ہی کے اندر ایسے لوگوں کو نشوما کر کے پیدا کیا کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا، اور قادیانی جیسا ایک بدبخت شخص کو اس نے حضور کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اور اس نے بھی اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور پھر مسلمانوں کے اندر ایک تحریک چلی، اور مسلسل جد و جہد اور کوشش کے ساتھ پھر یہ کافی بحث و مباحثے کے بعد، کافی بات چیت کے بعد یہ بات پاکستانی حکومت نے، پاکستانی آئین نے، پاکستانی عدالت نے تسلیم کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان بھی کرتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور جو شخص یہ اعلان کرے وہ پاکستانی آئین میں وہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، بھلے بولے کہ مسلمان ہوں تو اس پاکستانی قانون میں اسے مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 1974 سے لے کر اب تک یہ قانون موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، اور یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں اس قانون کو پاس کیا گیا۔ آپ نے علماء سے کہا تھا یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ سیاست میں، عدالت میں اور کیا نام ہے اسمبلی میں اس پر بحث نہ کی جائے، یہ آپ آپس میں حل کر لیں۔ تو قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے، علماء کی طرف سے آپ نمائندے تھے، آپ نے وزیر اعظم اور جتنے بھی نمائندگان تھے اسمبلی کے ان کو کہا کہ دیکھو یہ کسی مولوی کا یا کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی نہیں کہ فلاں کا فرقہ الگ ہے تو ہمارا الگ ہے، تو وہ مان رہے ہیں تو ہم نہیں مان رہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا چاہے کسی فرقے کے ساتھ ہے، وہ اس بات پر تو سب متفق ہیں
کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ اگر کوئی کہا کہ اس میں کوئی ہمارے یہاں فرقہ واضحیت نہیں ہے، تو قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کو تمام مسالک کے علماء نے اپنا نمائندہ بنا کر حکومت سے مذاکرات کے لیے بھیجے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک لبرل ذہن کا تھا، کھلے ذہن کو، اس نے کہا یہ کیسے حل ہوگا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، وہ کہتا اسے کہنے دو۔ تو امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اسے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ عوام کے ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو کر اسمبلی تک پہنچے ہو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہو اور آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے اور آپ یہاں تک پہنچے ہو، تو آپ وزیر اعظم ہو۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں اور آپ کی کرسی کے ساتھ کرسی لگا لے، آپ کے میں وزیر اعظم ہوں اور وہ کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا بولو گے؟ آپ نے تو ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا کہ میں بولوں گا وہ پاگل ہے، اسے گرفتار کروں گا، اس کو جیل میں ڈالوں گا، وہ تو قانون کا خلاف کام کرتا ہے، یہ تو ہمارے آئین کے خلاف ہے کہ جسے منتخب کر کے لایا اس کے مقابل میں کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کرے میں بھی وزیر ہوں اور میں بھی وزیر اعظم ہوں، اور وہ تو پاگل ہوگا، اسے میں مجنون کہوں گا، اسے جیل میں ڈال لوں گا۔ تو کہا کہ بات یہی ختم ہے۔ کہا کہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ اللہ نے حضور کو نبوت کی کرسی عطا کی، آپ کو تو عوام نے دی نا، اللہ نے حضور کو نبوت کی آخری کرسی عطا کی، اور اللہ نے وہ کرسی دینے کے بعد کہا کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس ختم، اب نبوت نہیں آئے گی۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو کے کہ میں بھی نبی ہوں، بتاؤ وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں آنا، وہ کہتا ہے میں آتا ہوں، تو آپ بتائیں وہ اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ رب کا مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں سچ کہتے ہو، اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو پھر یہ آئین کے طور پہ اسمبلی میں جس بل کو پیش کیا گیا تو 7 ستمبر اسی کی یاد ہے۔ 7 ستمبر کا دن وہ عظیم دن ہے، اور پاکستان کے اندر وہ خوش نصیب دن ہے کہ جس دن کے اندر قادیانی پاکستانی قانون میں بھی غیر مسلم اسے قرار دیا گیا، اور بڑی مسلمانوں کی جد و جہد اس قانون کے پیچھے، بڑی قربانیاں، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بہت سے مسلمان جیل میں ڈال دیے گئے، بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمان جانتا تھا مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے رخصت ہو ہی جانا ہے، لیکن وہ موت کتنی اچھی موت ہے جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے۔ اس سے اچھی موت کیا ہے کہ جو حضور کے نام پہ بندہ مر گیا۔ تو اس حضور نے فرمایا، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایک مرنا اور ہوتا ہے، ایک مرنا اور ہوتا ہے، ایک مرنا عام مرنا طبعی مرنا ہوتا ہے، اور ایک مرنا حضور کے نام پہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول کے نام پہ مر جائے، یاد رکھنا وہ مرنا نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کرتا ہے وہ قیامت تک زندہ ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو 7 ستمبر کا دن یہ اسی کی یاد میں ہے کہ کہا کہ وہ عظیم دن پاکستانی کے تاریخ میں تھا کہ پاکستان میں ایک قانون، ابھی تو بہت سی سازشیں ہیں، اس قانون کو ختم کیا جانا چاہیے، امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، برطانیہ دباؤ ڈال رہا ہے، غیر مسلم حکومتیں پاکستان پہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ اس قانون کو ختم کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھنا کہ اس قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے۔ یہ مسلمان، یہ قانون ہے، اگر کوئی اس قانون کو اگر حکومت کسی نہ کسی بات پہ ختم کر بھی دیتی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر گلی کوچوں میں فیصلے ہوں گے، لوگ قتل و غارت ہوگی، جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ جب قانون نہیں ہوگا تو پھر لوگ خود فیصلہ کرنا شروع کر لیں گے۔ قانون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دائرے کے تحت لیتا ہے کہ کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو حکومت اسے گرفتار کرتی ہے، عدالت میں لے جایا جاتا ہے، اسے تھانے میں بند کیا جاتا ہے، وہ پولیس جانے، عدالت جانے، ہمارا کام اسے آگاہ کرنا ہے۔ جب قانون ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہر بندے کے ہاتھ میں قانون آ جائے گا۔ تو یہ قانون اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ اپنی حدود کے اندر رہیں، تو قیامت تک یہ۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جو حضور کی اس قانون کے لیے کبھی بھی اب ضرورت پڑے،
ابھی تو معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات سے اپنی آنکھوں کو کھلی رکھنا چاہیے اور اپنے کانوں کو کھلی رکھنا چاہیے۔ یہ اتنا عظیم مشن ہے، اتنا عظیم مشن ہے، اگر کبھی بھی ختم نبوت کا معاملہ ہو اور کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صف اول کے دستے میں ہوں۔ کیوں؟ تو پھر میرے علیہ شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ حضور نے مجھے خواب میں کہا اور کہا کہ یاد رکھنا کہ جو شخص حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہ یاد رکھنا وہ اکیلا کھڑا نہیں ہوتا، حضور کا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر ہوتا ہے، حضور کی نگاہ میں وہ ہوتا ہے، حضور کے سائے تلے ہوتا ہے، حضور کی تربیت میں رہتا ہے، وہ اکیلا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ اس عرض پاک میں ہو۔ اگر یہ معاملہ ہوا تو یہ اس لیے 7 ستمبر کا دن اہمیت کامل تھا کہ یہود و نصارہ نے بہت کوشش کی۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ قائد ملت اسلامیہ اس کے روئے رواں تھے، اور تمام مسالک کے لوگوں نے، علماء نے، تمام لوگوں نے آپ کو نمائندہ بنا کے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اس زمانے 1974 کی بات ہے، اس زمانے میں قائد ملت اسلامیہ علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں، آج تو لوگ بک جاتے ہیں نا، آج تو لوگ بک جاتے ہیں۔ میں نے پچھلا جمعہ المبارک کو ایک بات کی تھی کہ ایک بندہ درخت کاٹنے کے لیے گیا تو شیطان نے کہا 2 دینار ملیں گے، تو چھوڑ لے۔ اس نے کہا مجھے کیا لگے، لوگ پوجا کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ تو لوگ تو بک جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں میں۔ تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ قائد ملت اسلامی امام شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ جب اس اسمبلی میں اس بل کے اوپر بات چیت کر رہے تھے اور جب معاملات چل رہے تھے، تو چلتے چلتے رات کے پہر میں کسی نے آپ سے ملنا چاہا، اور رات کے پہر میں کچھ لوگ ملنے آئے، انجانے لوگ تھے، اور وہ بریف کیس پیسوں سے بھر کر لائے اور کہا کہ اس زمانے میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں تک، آج کا اربوں بنتا ہے۔ 1974 کے لاکھوں آج کے اربوں بنتا ہے۔ وہ لاکھوں روپیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں 20-30 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ لے کے آئے اس زمانے میں۔ کہنے لگے کہ آپ اس پیسوں کو رکھ دیں، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ یہ رکھ دیں، بس آپ اس معاملے کو کسی طرح بلا پسلا کر اس سے بس گھما دیں اور یہ قانون والی بات ہی ختم ہو جائے، تو آپ یہ پیسے رکھ دیں، ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ تو امام قائد ملت اسلامی امام شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے ان سے کہا کہ تم بہت لیٹ ہو۔ کیا کہا؟ بولیں کیا کہا؟ تم دیر ہوگی تمہیں، میں نے پہلے سودا کر لیا ہے۔ وہ حیران پریشان تھے کہ ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، امریکہ، برطانیہ سب ہمارے ساتھ ہیں، وہ لاکھوں روپیہ میں دے رہے ہیں کہ تم اس سے خرید لو، اور یہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے مجھے کوئی خرید گیا ہے۔ اس نے کہا ہم سے پہلے کس نے خریدا آپ کو، اور اتنے پیسے کس نے دیے، ہم سے زیادہ مال کس نے آپ کو دیا کہ آپ نے کہا میں اب نہیں بک سکتا، میں بکا ہوا ہوں۔ کہا کہ کس نے بھیجا؟ کہا میرے مصطفیٰ نے مجھے خرید لیا ہے، کہا میرے آقا نے مجھے خرید لیا ہے، دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، میں تو آقا کے لیے بک چکا ہوں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ عظیم لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دی۔ تو ہم تو ناقادہ لوگ ہیں، لیکن ہمیں اتنا تو حق بنتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم کھڑے ہو کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہمارے جان مال اولاد ہماری سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو انشاءاللہ ختم نبوت کا ایشو ایمان کا ایشو ہے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر معاملہ ختم دنیا کا، لیکن یاد رکھنا جس نے حضور کے لیے اپنی جان کو قربان کیا یا حضور کے معاملے میں کبھی بھی کھڑا ہوا تو رب تعالیٰ اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک ایسا اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ تیار رکھیں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ حضور کے ساتھ کس کا اتنا سا بھی تعلق ہو نا، اتنا سا ایک ذرے کے برابر تعلق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع ہونے نہیں دیتا۔ صوفیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کا کوئی دوست، کوئی شخص اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک حضور کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو، جب تک حضور کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی کوئی شخص دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، اور جو اس سے دلیل مانگے تو نبوت کی دلیل دے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا صوفیہ فرماتے ہیں کہ عمل، انسان کا جتنا بھی عمل ہو وہ تولا جائے گا، ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں تولا جائے گا، اور یاد رکھنا جو عمل حضور کے لیے کیا جائے وہ ڈبل اس کی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ یا صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں،
ایک وہ شخص ہے جو رب کو نہیں مانتا، ایک وہ ہے جو رب کو نہیں مانتا، ایک وہ جو رب کو مانتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو رب کی مانتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ دے۔ دیکھیں، ایک ہے انکار والا، ایک ہے اظہار والا، ایک مان رہا ہے کہ ہاں رب ہے، ایک نہیں مانتا کہ میں رب کو نہیں مانتا۔ ایک وہ ہے کہ رب کی مانتا ہے، رب نے کہا نماز سے پڑھ، وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھ، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ نماز کی عبادات کی پابندی کرتا ہے۔ کئی عمل والے لوگ ہیں کہ جو رب کی مانتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہیں جن کی رب مانتا ہے، جن کی ایک تو رب کی مان رہے ہیں، وہ عمل والے ہیں۔ کب وہ کون لوگ ہیں جن کی رب مانتا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ محبت والے لوگ ہیں، اہل محبت ہے جن کی رب مانتا ہے۔ اور رب ان کی کیسے مانتا ہے؟ وہ رب کو کہہ دے یہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ان کی نگاہ سے محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ صوفیہ فرماتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ فرمایا کہ دیکھو، انسان کی جسم کا مرکز دل ہے۔ کیا ہے؟ دل پاک ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اور کہا کہ ان کی نگاہ بیج کی مانند ہوتی ہے، جو زمین پہ بیج لگاتی ہے۔ ہم اگر کسی زمین پہ بیج لگائیں، کوئی اگر دیہاتوں کا رہنے والا ہو، اسے پتہ ہے کہ مکئی کا دانہ بھی لگانے کے لیے، اس کی پوری فصل اگانے کے لیے پورے کھیت کو کھودا جاتا ہے، اس کی کیا نام ہے، اس کے اندر بیج صفائی کی جاتی ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر جا کے بیج کی نگہداشت کی جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے اس بیج سے درخت نکلتا ہے۔ قرآن قسم نہیں کھا رہا، قل اعوذ برب الفلق، کہ کہا میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے محبوب آپ فرمان دیں کہ میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو چیز دیتا ہے۔ کیا چیز لینا؟ کہ جس طرح بیج چیر کر درخت بنتا ہے، اسی طرح جب کسی نیک بندے کی نگاہ کسی کے دل پہ پڑ جائے تو اس میں رب کی محبت کا بیج لگتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے۔ اور رب کی محبت کا بیج جس دل میں پڑ جائے تو پھر اس درخت کی شاخیں دل میں ہوتی ہیں اور اس کا تنا عرش پہ ہوتا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس بات کو بھی مولوز خاطر رکھیں کہ حضور کی ختم نبوت کے اندر اگر کسی بھی بندے نے اتنا سے بھی شک کیا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد رضوانی صدیقی علیہ رحمہ نے بڑی اس کے لیے قربانیاں دی اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو ساتھ دیا، تو یہ 7 ستمبر کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کامل ہے، بڑی اہمیت کامل ہے۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ اس دن کو ہمیں اللہ رب العزت نے جو پاکستان دیا، اس کے اندر قادیانی جیسا بدبخت شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا، تو مسلمانوں نے اس قانون بنا کر اپنے ملک کے اندر یہ شامل کر دیا کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں، ہم اسے تسلیم کر سکتے نہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ختم نبوت کے بارے میں کل مزید بات ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ مرحوم ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام سلطان یحییٰ تھا۔ اس کا کام تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتا۔ ختم نبوت کے بعد انشاءاللہ کل کے دن انشاءاللہ کریں گے کہ اختصاراً بات ختم کر کے جاؤں گا کہ آپ ایک واقعہ سنا کے بعد مکمل کروں کہ سلطان یحییٰ کے بارے میں مولا روم فرماتے ہیں کہ اس کا کام لوگوں میں تقسیم کرنا تھا، جو بھی آتا اسے دیتا، کسی کو سونا دیتا، کسی کو چاندی دیتا، کسی کو پیسے دیتا، اور ہر وقت اس کے پاس لوگوں کی لائن لگی ہوتی اور لوگ اس کے پاس آتے، اور یہاں تک کہ ایک دن وہ بغداد کی گلیوں میں کھڑا تھا اور لوگوں کو دے رہا تھا۔ لوگ سونا چاندی اس سے لے رہے ہیں، لیتے لیتے اسے دیکھا کہ کونے کے اندر ایک درویش، ایک فقیر، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ ادھر نظر ہی نہیں کرتے۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ وہ جب اعلان کرتا کہ آؤ میں تقسیم کر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آیا ہوں سونا اور چاندی، جو فقیر نہیں بھی ہوتے وہ بھی لگ جاتے، جن کو ضرورت نہ بھی ہوتی وہ بھی لگ جاتے۔ لیکن اس نے دیکھا جب سب لوگ لگے ہیں، کونے کی دیوار میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اسے عجیب سا لگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ کہا کہ انہیں بادشاہوں کی بادشاہت بھی دے دی جاؤ، کہا نانا ہماری بادشاہت حضور کی ذات مقدسہ ہے، ہماری سلطنت حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ تو کہا اس سلطان یحییٰ کو عجیب سا لگا
اس نے اس بابا کو بلایا، اس نے کہا بھائی تجھے نہیں چاہیے؟ تو بھی لے لے، میں مان رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن تجھ سے نہیں چاہیے، مجھے اس سے چاہیے جو دے کر پوچھتا نہیں ہے، جو عطا کر کے گنتا نہیں ہے، جو دینے کے بعد رسوا نہیں کرتا۔ اور تو دے کیا سکتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا؟ تو کیا دے گا مجھے؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں اس علاقے کا سلطان ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو مانگ۔ اس نے کہا تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا بھی مانگنا تو پڑے گا، مانگنا تو پڑے گا۔ اس سے وقت ہی نہیں دیا، اس نے نگاہ بھی نہیں کی، اس نے کہا تو بادشاہ ہوگا، اس نے پھر منہ پھیر لیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ایک طریقہ، ایک مزاج ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پر، کہا کہ تم کبھی کبھی یہ آزما کے دیکھنا، تم کبھی کبھی دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھ جاؤ اور اللہ کی طرف منہ پھیر لو، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی، تم آگے ہوگے۔ ایک مزاج کے اصول بتائے رب نے، کہا کہ جب تم دنیا سے منہ موڑ کے بیٹھو تو رب دنیا کو تمہارے پیچھے لگا دے گا، جب دنیا کے لیے تم بھاگے جاؤ گے، دنیا آگے آگے جائے گی، تم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوگے۔ رب نے اصول بیان کر دیا، کہا تم میرے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے گی، تم میرے بن جاؤ کائنات تمہاری بنے گی۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ تو ہمارے یہاں مزاج بہت اعلیٰ ہے، بہت سے معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم دیکھیں شادی کے موقع پہ ہمارا اصل کھل جاتا ہے، ہماری اپنی حقیقت کھل جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی شادی کے کسی فنکشن میں شریک ہوں اور جب وہاں کھانا کھلنے کی دیر ہو، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا بغدر مچ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح دیوانہ وار اس کے اوپر کھانے پہ لپک رہے ہوتے ہیں، جس سے کبھی ان کو شاید اس کے بعد اب گوشت بھی نہ آئے۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے بھائی لے لے بوٹیاں لے لے، اگلے میں ختم ہو جائے گی، اگلا نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارے اندر مزاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب شاید اس کے بعد دوبارہ میں کھانا ہی نصیب نہ ہو۔ تو یاد نا وہ سلطان یحییٰ کے بارے میں کہتے ہیں، جب اس نے کہا کہ بھئی لے لے بابا لے لے، اس نے کہا نہیں تجھ سے نہیں لینا، تجھ سے نہیں لینا۔ کہا کس سے لینا ہے؟ کہا اس سے لینا ہے جو دینے کے بعد پوچھتا، جو دینے کے بعد رسوا کرتا، جو گنتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تم نے کتنا دیا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ پھر بھی بابا کچھ لے لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک فقیر کھڑا تھا، تو آپ نے اس سے کاسا لیا، کاسا وہ مانگنے کا کٹورا جو ہوتا ہے اس سے لیا۔ اور علامہ اقبال رحمہ نے اس مقام پہ صوفیہ کے متعلق بہت پیارے انداز میں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے انداز خوش روانہ۔ کہا کہ جس کو رب اپنا محبت عطا کر لے اسے پھر لالچ نہیں ہوتی، لالچ کر علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیا انداز خوش روانہ، کہ جس کو رب اپنی محبت عطا کر لے اسے پہ بادشاہوں سلطانوں فقیروں اس سے غرض ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یار کوئی دیتا ہے دے دے، نہیں دیتا نہ دے، ختم ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تو لے لے۔ آپ نے وہ کاسا لیا، بادشاہ نے ایک معروف لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک سونے کی اشنگ سے بھری ہوئی مٹھی اس کاسے کے اندر ڈالی، پھر دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، چوتھی ڈالی، پانچویں ڈالی، لیکن وہ بھرتا نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے وزیروں سے جتنی چیزیں تھیں وہ بھی ڈالی، پھر نہیں بھرتا تھا۔ اس نے کہا کہ خزانے کے منہ کھول لو، اور خزانوں کی بوریاں بھر بھر کے خزانوں سے لائی اور اس کو اس کاسے میں ڈالتا، بھرتا ہی وہ اتنا سا پیالہ بھرتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ پورا خزانہ ختم ہو گیا لیکن وہ پیالہ اس اشرفیوں سے بھرتا ہی تھا۔ تو وزیروں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت یہ کوئی عجیب سا پیالہ ہے، یہ نہیں بھر سکتا، کیوں اپنی سلطنت کو داؤ پہ لگاتے ہو، آپ جھک جاؤ، آپ بات چھوڑ لو۔ تو اس بادشاہ نے اس بزرگ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور کہا کہ حضرت یہ کون سا پیالہ ہے جو بھرتا نہیں ہے؟ تو معروف ایک سمجھانے کے طور پہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، انسان نفسانی خواہشات کا پیالہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ہم اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مکان دے دے، مکان دے دے۔ ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں دعا کرو کاروبار نہیں ہے، دعا کرو دکان چل جائے، دعا کرو۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مکان دے دے، مکان دے دے۔ جب مکان ملتا ہے تو پھر ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا چھوٹا ہے، بڑا والا مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بڑا والا مکان ملتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈبل سٹوری ہو جائے، ڈبل سٹوری ہو جاتا ہے، پھر وہ معاملہ ختم ہوتا ہے، اب وہ اللہ دے دیتا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ گندا علاقہ ہے،
یا گٹر بیتے ہیں، ہماری سٹیٹس کے خلاف ہے، ہم کسی سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں، کسی بڑے بنگلے میں ڈیفنس کا علاقہ ہو وہاں پہ جا کے رہیں، جب ہم وہاں پہ ہمیں اللہ دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ لون نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے. یہ ہماری کسی نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہم ایک خواہش کے بعد ہماری دوسری خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. مولوی لکھتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ تو قیامت تک اسے نہیں بھر سکتا. کیوں؟ یہ خواہشات کا پیالہ ہے، انسان کی خواہشیں کبھی ختم ہو سکتی نہیں. وہ بڑھاپے تک اسی میں تقدوں میں لیتا ہے، یہ مل جائے، یہ ملتا ہے تو اگلی کی طرف طلب بڑھ جاتی ہے، وہ مل جائے. حضور نے فرمایا کہ ابن آدم اس انسان کی پیٹ کو، انسان کی خواہشات کو، چاہے آپ نے مثال دے کے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونا چاندی سے بھرے ہوئے جنگل ہوں اور اسے دے دیے جائیں اور اس سے پوچھا جائے اور کیا چاہیے، وہ کہے گا ایک اور ہو. کیا ہو؟ اگر اسے ایک اور مل جائے، اس سے پوچھے اب کیا، کا ایک اور ہو، تو اس سے پھر پوچھے اور کیا، وہ مانگتا ہی رہے گا کہ ایک بڑھ جائے، یہاں تک انسان اسی بڑھانے میں، بنانے میں اور حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں زندگی گزارتا ہے. اچانک فرشتہ موت لے کر آ جاتا ہے، وہ کہتا میں تو جمع کرتا رہا، استعمال کب کروں گا، استعمال کب کروں گا. کبھی کئی لوگوں کو تو استعمال کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ بس جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور پیچھے لوگ عیاشیاں کرتے رہتے ہیں. تو کئی انسانی خواہش. اس نے فرمایا کہ ابن آدم تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی بھر سکتا؟ قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، ورنہ ہماری خواہشیں، ہماری ایک کے بعد دوسری خواہش جنم لے رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جتنا رب نے ہمیں دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ جب میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا تم پر. ہم کفران نعمت، ہمیں جب نعمت ملتی ہے ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹی. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا جب کوئی نعمت تمہیں ملے تم اس سے نیچے دیکھو، کہ اگر بائک ہے تو سائیکل والے کو دیکھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بائک دے دی. ہم اوپر پجاروں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اس کے پاس پجاروں آنا. کہا کہ جب تم سائیکل پہ ہو تو پیدل چلنے والوں کو دیکھو، پیدل ہو تو جو معذور ہیں انہیں دیکھو کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے میری ٹانگیں سلامت رکھی ہیں. سائیکل پہ ہو تو یا اللہ تیرا شکر تجھے میں سائیکل سواری عطا فرمائی. بائک پر ہو تو تم شکر ادا کرو کہ یا اللہ تجھے بائک دی. ہمارے یہاں ناشکری شیطان پیدا کرتا ہے، جب شیطان ناشکری پیدا کرے گا رب ناراض ہو جائے گا. تو ایک اصول بنا دیں، جس حال میں رب نے رکھا ہے رب پر شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ دیا، میں اس قابل بھی نہیں تھا، میری یہ اوقات بھی نہیں تھی مجھے ملتی، یا اللہ تیرا کرم تو مجھے عطا کیا. جب رب کا شکر ادا کرو گے تو رب اور نعمتیں عطا فرما دے گا، رب اور عنایتیں عطا فرمائے گا. تو رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.